ویلکم بیک۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج نوجوانوں کے لیے کاروباری قرضے کی ایک بہت بڑی اسکیم کا اجرا کیا۔ جناب وزیر اعظم نے یہ اجرا آج گلگت میں کیا، جہاں پر وہ نوجوانوں سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر انہوں نے اپنی حکومت کے اور اب تک کی ان کی حکومت کی سب سے بڑی اسکیم کا اجرا کیا ہے، جس کے ذریعے حکومت تقریباً 100 ارب روپے کے قرضے جاری کرنا چاہتی ہے بینکوں کے ذریعے، اور یہ قرضے دیے جائیں گے پاکستان میں بے روزگار نوجوانوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، ان مڈل ایجڈ شخصیات کے لیے جو کہ 40 سال تک جن کی عمر ہو، جو کاروبار کرنا چاہتے ہوں، ان کے پاس کوئی پلان ہو، وہ بینکوں میں جائیں اور وہاں سے ان کے لیے یہ کاروباری قرضوں کا اجرا ہوگا۔ جناب وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اس سلسلے میں نیشنل بینک آف پاکستان کل سے فارمز بھی جاری کرنا شروع کر دے گئے۔ یہ آج وزیر اعظم کا اعلان گلگت میں ہوا ہے اور بہت بڑی ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کس طرح سے عمل ہوتا ہے اور بینکوں سے جاری ہونے والے یہ قرضے کس حد تک سودمند ثابت ہوتے ہیں روزگار کے مواقع قائم کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے، اور نوجوانوں میں کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس اسکیم کو کتنے مؤثر طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کیا یہ قرضے جب بینکوں سے جاری ہوں گے تو پھنس تو نہیں جائیں گے اور کہیں اس کا انجام انہی اسکیمز کی طرح سے نہ ہوگا حکومت کی تبدیلی کے بعد، جیسا کہ اس سے پہلے پی ڈی ٹیکسی جیسی اسکیمز کا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت بڑا قدم ہے، اور آج وزیر اعظم نواز شریف نے اس کا اجرا کرتے ہوئے اس کے مقاصد بیان کیے۔ یوتھ بزنس لونز کا نام ہے، اور اس کے تحت ہم نے اپنا نوجوانوں کو جو ہے وہ ہم نے، جس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں، خواتین بھی، جن کی عمر جو ہے وہ 21 سال سے شروع ہو کے 45 سال تک ہو، ان کو ہم نے یوتھ بزنس لونز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی وہ ہوگا 20 لاکھ روپے تک لون ملے گا، وہ 20 لاکھ روپے تک، یعنی 1 لاکھ سے شروع ہوا اور 20 لاکھ تک اس کی فی خاتون یا فی مرد، یعنی کہ 20 لاکھ کے یہ لونز ہوں گے، اور اس میں ہم نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے آزاد کشمیر کو شامل کیا ہے، اس میں ہم نے گلگت بلتستان کو شامل کیا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ بینک یہ قرضے نارمل شرح سود پر دیں گے، لیکن نوجوانوں کو اس کی آدھی قیمت دینی ہوگی اور آدھا شرح سود جو ہے وہ حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ اس کی تفصیل بتاتے ہوئے جناب نواز شریف نے کہا، ان تمام لوگوں کو جن کے پاس ہنر ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی ڈگری نہیں بھی ہے، پڑھا لکھا ہے یا نہیں پڑھا لکھا، کوئی تجربہ ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی وہ کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کو 20 لاکھ روپے تک اس کو قرضہ فراہم کیا جائے گا، اور یہ قرضہ جو ہوگا یہ آسان شرطوں پہ کیا جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ آج کل آپ بینک سے پیسہ لینے جائیں تو آپ کو 15-16% سے کم میں پیسہ نہیں ملتا۔ اس میں حکومت جو ہے وہ، یعنی آپ اس کے لیے جو دیں گے اخراجات 8% اور باقی 7% جو ہے وہ حکومت پاکستان برداشت کرے گی۔ 7 سالوں کی مدت ہوگی، ٹوٹل 8 ہے۔ پہلے سال میں کوئی قسط ادا نہیں کریں گے، اگلے 7 سالوں میں آپ انشاءاللہ اس کی قسطیں ادا کریں گے۔ آج اس اسکیم کا اجرا ضرور ہو گیا ہے، مگر توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ایک مضبوط نظام بھی سامنے آئے گا جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ قرضہ اس چیز کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے قرضہ حاصل کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بینکوں کو معمول کے حوالے سے ایک ٹھوس منصوبہ بھی پیش کیا جائے کہ وہ کاروبار کس انداز کا ہوگا، کس طرح سے کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کی معمول کے مطابق مانیٹرنگ بھی کہ واقعی یہ کاروبار اسی انداز میں کیا جا رہا ہے جیسا کہ بینکوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ یقینی طور پہ ایک مضبوط اور بہت ٹھوس اسکیم ہے، اگر اس پہ دل جمعی سے عمل ہو جائے اور واقعی وہ لوگ جو یہ قرضہ حاصل کریں اس کو اسی طرح سے استعمال کریں جس مقصد کے لیے جاری کیا جائے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے تیزی ہے، اور پاکستان کے سٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی بڑی مثال کراچی سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ہے جو آج کاروبار کے دوران 25,000 کی حد کو بھی چھو گیا ہے۔ ویسے بھی سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس اس وقت اپنی تاریخ کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
ویلکم بیک۔ پاکستان میں کاروباری مواقع کے امکانات تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس حوالے سے امیدیں اور توقعات بھی بڑھ رہی ہیں۔ یہ بھی کہ نئے کاروبار پیدا ہوں گے اور یہ بھی توقعات ہیں کہ جو موجودہ کاروبار ہے اور وہ کاروبار جس میں لوگوں کا انٹرسٹ ہے، جنہوں نے اس میں حصہ داری لی ہوئی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوگا اور منافع میں اضافہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج میں پچھلے کئی دنوں میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ حکومت کی وہ اسکیم جو کہ حالیہ دنوں میں سامنے آئی، جس میں ٹیکس کے حصول کے نظام میں کئی انسینٹیوز دیے گئے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے کئی انسینٹیوز دیے گئے، اس کا مثبت اثر دیکھنے میں آیا ہے اور کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ایک بار پھر اپنی تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر ہے اور آج کاروبار کے دوران اس نے 25,000 کا اشاریہ بھی کراس کیا۔ 25,000 آج کاروبار کے دوران انڈیکس نے کراس کیا، گو کہ اختتام پر کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 24,870 کے نقطے پہ بند ہوا ہے، لیکن آج بھی کاروبار میں بہت تیزی دیکھنے میں آئی، جیسے کہ پچھلے 7 دنوں میں دیکھنے میں آئی ہے۔ پچھلے 7 روز کے ٹریڈنگ سیشنز کے دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں تقریباً 1100 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ 1100 پوائنٹس کا پچھلے 7 دن کے ٹریڈنگ میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً 4.5% اس انڈیکس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس تیزی کی وجوہات یہ کب تک قائم رہے گی اور اس حوالے آئندہ سال ہم کیا دیکھ سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال آصف جو ہیڈ آف ریسرچ ہیں حبیب میٹرو فائنینشیل سروسز کے۔ جی بلال صاحب، یہ جو ہم اتنے ایگزوبرنس مارکیٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اتنی زبردست ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، اس کی بنیادی ریزنز کیا ہیں؟ جی کامران بھائی، مارکیٹ میں تیزی کی میجر وجوہات جو ہیں اس کی کارپوریٹ ارننگ گروتھ ہے، اور ایک تو پچھلے کئی سالوں میں ہماری مارکیٹ میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس نے قرضے نہیں لیے، تو اس کی وجہ سے اس کی انٹرسٹ پیمنٹس وغیرہ ختم ہو گئی اور جنہوں نے ایکسپینشن کی تھی ان کی ایکسپینشن کی کاسٹ نکل گئی۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن سیکٹر کی کاسٹ کم ہوئی، کول کی پرائسز نیچے تھیں جس کی وجہ سے ان کی کاسٹ کم ہوئی اور پرائسز بھی اسٹرانگ تھیں مارکیٹ میں سیمنٹ کی، جس کی وجہ سے سیمنٹ سیکٹر کی پرفارمنس اچھی رہی۔ اس کے علاوہ فکس لائن رینٹ جو کہ ٹیلی کام سیکٹر ہے اس کے اندر آئی سی ایچ کی نیوز تھی جس کی وجہ سے ٹیلی کام سیکٹر نے پرفارم کیا۔ اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس سیکٹر اور کمرشل بینکس نے پرفارم کیا۔ جنرلی ہماری مارکیٹ کی گروتھ جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے ارننگز گروتھ سے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں آلموسٹ اسی لیول کی رہی، اور پچھلے سال بھی مارکیٹ نے تقریباً 49% پرفارم کیا تھا اور ابھی تک مارکیٹ تقریباً 47% کا ریٹرن دے چکی ہے انڈیکس بیسس پہ۔ تو یہ میجر ریزنز ہیں اور پرابلی میرے خیال سے ارننگ گروتھ جو ہے میرے خیال سے کنٹینیو رہے گی۔ دوسرا یہ کہ بینکوں نے جو پرفارم کیا وہ شاید ٹف انوائرمنٹ تھی ان کے لیے کافی، کہ انٹرسٹ ریٹ چینج ہو رہے تھے کافی، سال کے شروع میں انٹرسٹ ریٹ کم تھے اور پھر بڑھنا شروع ہوئے انفلیشن کے فگرز کی وجہ سے، تو ان کی پروویژننگ جو ہے، جو لون لاس پروویژننگ تھی وہ کم ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پروفٹیبلٹی بہتر ہوئی اور نان کور انکم بھی ان کی بہتر رہی، جس کی وجہ سے اوور آل پرفارمنس جو ہے مارکیٹ کی روبسٹ رہی۔ تو 2014 کے بارے میں کیا توقعات ہیں بلال آصف صاحب؟ 2013 جو ہے ایک بہت ہی اہم سال تھا مارکیٹ کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے پولیٹیکل فارمیشن چینج ہوئی، نئی گورنمنٹ آئی، اور اس نئی گورنمنٹ سے کافی توقعات ہیں مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو، کارپوریٹ سیکٹر کو، کہ وہاں پر اچھی اکنامک ریفارمز ہوں گی جس کی وجہ سے جو مارکیٹ پرفارم کرے گی اگلے سال۔ ارننگ گروتھ میرے خیال سے پوٹینشلی اچھی رہے گی، ریزن بینگ کہ جو کہ ایجنڈا ہے ابھی تک کی گورنمنٹ کا نظر آ رہا ہے اس میں میرے خیال سے گروتھ اورینٹیڈ پروجیکٹس آنا شروع ہوں گے، جیسے کہ 5 لاکھ گھر بنانے کی بات کی ہے میاں صاحب نے، تو اس کے اندر جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو، پلس انہوں نے ڈیم کی بھی بات کی کہ ڈیم بھی کنسٹرکٹ کیا جائے گا، تو اس سے تھوڑے سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں گروتھ سائڈ پہ۔ اس کے علاوہ پاور سیکٹر میں انہوں نے سرکولر ڈیٹ آتے ہی ریزالو کیا تھا، اور پرابلی پاور ٹیرف جو پاس آن کیے ہیں اس کے بعد پاور کمپنیز کے ریٹرنز جو ہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کے کیش فلو شاید اگلے آنے والے سال میں جو ہے بہتر ہو جائیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے میرے خیال سے مارکیٹ کی پرفارمنس بہتر رہے گی۔ اور مارکیٹ میں جو انویسٹرز ہیں وہ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک ڈیویڈنڈ جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے پرابلی، کہ کنسسٹنسی آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ایک ڈیویڈنڈ آ سکتا ہے جس میں فارن انویسٹرز بھی پرابلی آئیں۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن مارکیٹ کی پرفارمنس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لا اینڈ آرڈر سچویشن کراچی کی بھی تھوڑی بہت بہتر ہو رہی ہے، اس کے علاوہ اور پورے ملک میں بھی بہتر ہے، اکنامک انوائرمنٹ اوور آل بہتری کی طرف ہے۔ میرے خیال سے جو پچھلے 3-4 سال کی 5 سال کی گروتھ ریٹ تھی ہمارے ملک کی تقریباً 3% سے تھوڑا کم رہی،
تو وہ یعنی بیس لیول ایک ہے، ایک لوئسٹ لیول پہ آ گئی ہے، تو پرابلی یہاں سے اوپر جانے کے مواقع زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو نیچے جانے کے. تو ہمیں یہاں سے لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی. اور آئی ایم ایف جو ریفارمز لے کے آ رہا ہے اور یہ گورنمنٹ جو لے کے آئے گی پرابلی اگر یہ پوری طرح امپلیمنٹ کریں تو میرے خیال سے مارکیٹ اچھا پرفارم کرتی رہے گی. بہت بہت شکریہ. بلال آصف ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھے حالات ہیں اور مزید اچھے حالات ہو سکتے ہیں انویسٹمنٹ کے، کاروبار کے، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے. تاریخ کی سب سے اونچی سطح پر ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے عصر حاضر کا عظیم ترین لیڈر نیلسن منڈیلا آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نیلسن منڈیلا کی زندگی اور ان کی شخصیت پہ نگاہ ڈالیں گے کمرشل بریک کے بعد. موجودہ صدی میں شاید ہی کسی رہنما کے حصے میں اس قسم کی عزت، وقار، نام اور شہرت آئی ہو جو نیلسن منڈیلا کے حصے میں آئی ہے. نہ صرف یہ کہ انہیں پوری دنیا میں ایک یونیک مقام ملا، مگر ان کو وہ وقار اور وہ عزت بھی ملی جو دور حاضر کے کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی. اس کی بنیادی وجہ ان کی وہ جدوجہد تھی جو انہوں نے نسلی امتیاز کے خلاف کی ساؤتھ افریقہ میں، جہاں پر سفید فام اقلیت مسلسل حکومت کرتی رہی، حتیٰ کہ 1994 میں انتخابات ہوئے جو کہ نیلسن منڈیلا کی 27 سالہ براہ راست جدوجہد کا نتیجہ تھے، اور اس کے بعد سیاہ فام اکثریت انتخابات جیتی اور نیلسن منڈیلا ساؤتھ افریقہ کے پہلے سیاہ فام صدر کی حیثیت سے سامنے آئے. اس سے پہلے انہوں نے تقریباً 30 سال جدوجہد کی اس منافرت کو ختم کرنے کے لیے، اور اس حوالے سے انہیں 27 سال جیل میں بھی گزارنے پڑے. 27 سال تک جیل میں انہوں نے تشدد بھی سہا اور وہ حالات بھی سہے جو کہ کسی بھی صورت میں انسانی انداز نہیں ہو سکتے. اس دوران ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے نوجوان بیٹے کا ٹریفک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا، مگر وہ کسی بھی آخری رسم میں شریک نہیں ہو سکے، نہ اپنی ماں کے اور نہ ہی اپنے بیٹے کے. اور 27 سال تک دنیا نے نہ ان کی آواز سنی اور نہ ہی ان کی شکل دیکھی. لیکن جب وہ رہا ہوئے 1990 میں تو نیلسن منڈیلا نے تاریخ رقم کی جب انہوں نے سفید فام اقلیت کے تمام لوگوں کو نہ صرف معاف کیا بلکہ انہیں گلے سے لگانے کا فیصلہ کیا، انہیں گلے سے لگایا اور ساؤتھ افریقہ کو ایک مضبوط اور جدید ملک بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ سفید اور سیاہ فام لوگ مل کے کام کریں گے. اس حوالے سے وہ ماضی کو مکمل بھول گئے. رواداری اور بھولنے اور معاف کرنے کی ایک عظیم الشان انہوں نے روایت قائم کی جس پر پوری دنیا ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور دور حاضر کے تمام رہنماؤں کے لیے، لوگوں کے لیے ایک مثال ہے ان کا وہ رویہ جو کہ انہوں نے 27 سالہ رہائی کے بعد اپنایا. اور اس کے بعد جب وہ 1994 میں ساؤتھ افریقہ کے صدر بنے تو ان کے باڈی گارڈز میں سیاہ فام اکثریت کے لوگ نہیں بلکہ وہی سفید فام اقلیت کے لوگ تھے جو ان سے پہلے کے صدر FW کلارک کی سیکیورٹی انجام دیتے تھے. انہوں نے اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اقدامات کیے جس میں سفید فام اقلیت کو کسی صورت بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ شخص جو کہ جس نے اپنی پوری زندگی نسلی منافرت کے خلاف اور اس منافرت کے خلاف جو کہ ہر صورت میں کئی مواقعوں پہ بربریت نظر آتی تھی اس کے خلاف جدوجہد کی. اور لیکن جب وہ اقتدار میں آئے اور جب اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا تو نہ صرف انہوں نے سب کو معاف کیا بلکہ سب کو گلے بھی لگایا. اور اس کے نتیجے میں جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ اس وقت دنیا کے انتہائی اہم ممالک میں شامل ہوتا ہے اور تقریباً ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے. آج نیلسن منڈیلا رخصت تو ہو گئے مگر نہ صرف یہ کہ وہ اپنی یاد چھوڑ گئے ہیں بلکہ سبق چھوڑ گئے ہیں تمام رہنماؤں کے لیے، سیاسی رہنماؤں کے لیے، دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ماضی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بدلے لینے کی بات کرتے ہیں، انتقام لینے کی بات کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ بہترین راستہ جو ہے وہ رواداری کا ہے، بھول جانے کا ہے، معاف کرنے کا ہے اور یہ یقین رکھنے کا ہے کہ تمام انسان یکساں پیدا ہوئے ہیں، کسی کے اوپر امتیاز یا برتری حاصل نہیں ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اتوار کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. I have fought against white domination. And I have fought against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.